شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زنانہ لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخر آپ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے دہرایا۔ آپ نے فرمایا فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 ماہ بعد اس مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا۔ اس وقت تمام حال سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 ماہ بعد بچہ کہاں سے آئے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے بھائی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اسی مقام پر جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ملی تھی۔ اسی محراب سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرمایا بے شک اللہ کا رسول بھی سچا ہے اور اس کے ابن ام بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک انصار دایا کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو اپنی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور دایا کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہ اے مظلوم اے پسر مظلومہ، بس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دایا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہیں الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو دایا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضرت علی امیر المومنین کے پاس لے جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی خدارا ایسا نہ کر، مجھے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے نہ لے جا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ دایا اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے کافی پیسوں اور اچھے کپڑوں کا لالچ دیا اور کہا تو حضرت علی کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت ہی نہیں ملی تھی، اور اگر اس طرح تو عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی، میں تجھے اس سے زیادہ کچھ دوں گی۔ دایا اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ دایا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے دریافت کیا تو دایا نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھے۔ آپ نے دایا کا کلام سننے کے بعد فرمایا تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا اور تو مان گئی، اور تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پھر اس بچے کو لاؤں گی جس کے عوض وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے سچ سننے کے بعد دایا گھبرا گئی، عرض کی مجھے معاف فرمائے، اب میں کبھی جھوٹ نہیں کہوں گی، آپ حکم دے تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تم عید کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ بس وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن آیا۔ دایا بچے کو اچھی پوشاک بنا کر مسجد لے گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دایا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا آج میں تمہیں حضرت علی علیہ السلام کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر دایا نہ مانی۔
دایا اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو کچھ گزرا ہے میں بیان کروں یا تم کرو گی؟ لڑکی نے عرض کی، میں خود بیان کرتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا، میرا باپ عمر بن سعد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کعبے میں شہید ہوئے، اور میری ماں حضرت ابو بکر کے دور میں انتقال کر گئی۔ میں تنہا رہ گئی، ہمسائے کی لڑکیوں کے ساتھ منوس ہو کر انہی کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بے حد خیال رکھتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کی چند انصار و مہاجرین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ضعیف عمر کی عورت ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی، ہماری طرف آئی، سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام دریافت کیا، سب کی خیریت دریافت کی، آخر مجھ سے ملی، میرا نام دریافت کیا۔ میں نے بتایا، میرا نام جمیلہ ہے، میرے باپ عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہیں۔ اس بڑھیا نے پوچھا، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی، تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے زندہ ہے؟ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی، مجھ سے کہنے لگی، اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بڑی عورت کو اپنے گھر لے آئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی، میں بھی ایک شفیق ماں کی حیثیت سے اس کا احترام کرتی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا، اے دختر، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہ میری خوراک ہے۔ غرض کہ اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پارسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی، پرہیزگار و نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو بے اختیار کہا کہ اسے فوراً لے آؤ، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا اور اس صحبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد تنہائی واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا، میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر مہاجر و انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اسی وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جا کر میری بہن کو لے آئیں۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے اندر آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بہن اندر کیوں نہیں آئی؟ بڑھیا نے جواب دیا، یہ لڑکی بڑی حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے، یہ کہہ کر باہر چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ چاہتی ہے بند کر دیا جائے۔ میں دوبارہ بند کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اسی طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند قامت مضبوط جسم کا ایک مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ مقیم پر ظلم کرتا ہے؟ خدا کا خوف کر، کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ لاکھ اس کی التجا کرتی رہی مگر اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ میں اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازوؤں میں
مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخ و پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے کے لوگ مطلع ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کے جنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری دوشیزگی چاک کر دی۔ یہ سیاہ مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی ہوئی چھری سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں کے بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساکت کرنے کا ارادہ کیا، مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اس سے بھی قتل کرنے کا سوچا، مگر خوف خدا سے یہ نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اس محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مقتول کا خون بہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دایا کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ قسم کھاتے ہی بڑھیا کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا سیاہ چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، آپ مجھے معاف فرمائے، میں اپنے کردار سے تائب ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے خدا، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت تائب ہوتی ہے تو اسے پہلے حال میں پلٹا دے۔ مگر اس چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ملونہ، تو کس طرح تائب ہوتی ہے کہ خدا نے تجھے معاف ہی نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس بڑھیا کو مدینہ سے باہر لے جا کر رجم کریں۔